بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین احتشام ایک غیر مقلد ہے، تھانہ شہر میں رہتا ہے، نام ہے ضمیر بریکر. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ میں ہے، پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے. اس غیر مقلد ضمیر بریکر کے پاس شاید نہ علم ہے، نہ عقل، نہ تمیز، اس لیے کہ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو آج ہم اس کی اس بات پر جو ہے آج ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور اس سے جواب چاہتے ہیں، تاکہ یہ جواب دے، پھر ہم جو ہے اس عبارت کا جواب دیں. تو ہم اس سے کچھ سوالات کریں گے اور ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے. پہلی بات، غیر مقلد ضمیر بریکر ملفوظات اعلی حضرت میں یہ لکھا ہوا بتائے کہ پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے. پوری عبارت میں یہ ہمیں بتا دے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اور اس عبارت پر شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ اپنی جماعت کے کسی عالم سے جو ہے لکھوا کر ہمیں دے دے کہ اس عبارت پر شرع کا یہ حکم نافذ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے اور احکام شرع ظاہر آنکھ پر لاگو ہوتا ہے. غیر مقلد ضمیر بریکر یہ ثابت کرے بشری اور بدنی لحاظ سے موجود تھے. ٹھیک ہے، بشری اور بدنی لحاظ سے موجود تھے، یہ ثابت کرنا ضمیر بریکر کا کام ہے. تیسری بات، اللہ عز و جل سے کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں. تو کیا کوئی بدبخت ظالم انسان اس طرح کی بکواس کر سکتا ہے؟ ہمیں اس کا بھی جواب چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، اندھی عداوت بھی بندے کی عقل مار دیتی ہے، اندھی عداوت بھی بندے کی عقل مار دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ولیوں کی شان میں جو ہے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور کتابوں میں موجود ہے. اللہ عز و جل اپنے ولی کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان بن جاتا ہے. کیا غیر مقلد اس کا انکار کرتے ہیں؟ اس عبارت میں جس پر یہ اچھل کود کر رہا ہے، اس عبارت میں ایک اللہ کے ولی کی نظر کرامت اور اس کی روحانیت کی رینج بیان کی گئی ہے، جسے یہ جو ہے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور اس پر فحش باتیں کرتے ہیں، جو ان کی کم عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے. چوتھی بات، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرما دو کہ اللہ و رسول و مومنین تمہارے عمل کے شاہد اور گواہ ہیں. کیا اس پر بھی بکواس کرو گے ضمیر بریکر؟ پانچویں بات، کسی فعل کے ہونے کا علم اس بات کی دلیل نہیں کہ صاحب علم اس فعل کا تفصیلی مشاہدہ کر رہا ہے. اتنی بات تو تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی. کسی فعل کے ہونے کا علم اس بات کی دلیل نہیں کہ صاحب علم اس فعل کا تفصیلی مشاہدہ کر رہا ہے. کسی کو بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، سمجھ گئے نا آپ، یہ کر رہا ہے. اب کیا کوئی غیر مقلد کہے گا دیکھو یہ سب دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ بتا رہا ہے یہ کر رہا ہے؟ کیا کوئی اس طرح سے کہہ سکتا ہے؟ آپ اس کو بے وقوف ہی کہیں گے جو اس طرح کی بات کرے گا. اچھا، چھٹی بات، جس بات کو لے کر اس ضمیر بریکر غیر مقلد نے اعتراض کیا ہے، اس بات کو اعلی حضرت نے نقل فرمایا ہے یا نہیں؟ کسی کتاب سے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس کا بھی جواب چاہیے. اگر نقل فرمایا ہے تو بتائیے پھر ان لوگوں پر جو ہے کیا جو ہے حکم لگائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. ساتویں بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مختلف عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں دیکھا. کوئی جو ہے اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، یعنی طرح طرح کے عذاب میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے بیان فرمایا. تو کیا کوئی بے غیرت بے حیا جو ہے
ان باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا، یہ ہوا وہ ہوا، کر سکتا ہے کوئی بدبخت انسان؟ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ غیر مقلد ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے، بے حیا قوم ہے یہ۔ بہرحال یہ کچھ باتیں جو ہے ہم نے پیش کر دی ہے اور ہم جواب کا مطالبہ کرتے ہیں ضمیر بریکر سے۔ جب یہ جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم جو ہے جواب دیں گے، اور جو انہیں نشہ چڑھا ہوا ہے مناظرے کا تو انشاءاللہ عزوجل وقت آنے پر جو ہے ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کمال الدین سنابلی۔ ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس پر ڈبنگ یعنی آواز جو اوپر سے ریکارڈ ہے ابو ارقم رضوی ایک بریلوی شخص کی ہے۔ انہوں نے ہمارے ایک بھائی ضمیر وریکر کی فیس بک کے اسٹیٹس کی ایک امیج دکھا کر اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اس امیج میں ضمیر وریکر صاحب نے ملفوظات اعلی حضرت کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات عوام کے سامنے رکھی تھی۔ ابو ارقم رضوی نے ملفوظات اعلی حضرت کے اس واقعے کے دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ابو ارقم رضوی کہتے ہیں ضمیر وریکر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا دکھائیں پوری عبارت میں، یعنی یہ الفاظ دکھائیں کہ پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو ارقم رضوی صاحب، آپ کا یہ مناظراتی رنگ اختیار کرنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ لفظ بلفظ یہی دکھاؤ کہ پیر مرید کا سیکس دیکھتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود اس واقعے سے واقف ہیں اور آپ اپنی کمزوری کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مدعے پر بات کی تو آپ صحیح انداز میں جواب نہیں دے سکتے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ بلفظ مجھے یہ عبارت دکھاؤ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ضمیر وریکر صاحب نے اس واقعے کی طرف فقط اشارہ کیا ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو دیکھنا چاہیں تو ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم صفحہ 153 پر وہ واقعہ موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ پیر نے مرید سے کہا کہ جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا، عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے ضمیر وریکر صاحب نے، لہٰذا ان کا کہنا اور ان کا حوالہ دینا بالکل درست ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ملفوظات اعلی حضرت میں وہ واقعہ نہیں ہے تو آپ کی بات کو ہم مان لیں گے۔ آگے ابو ارقم رضوی کہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں خود اقرار ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ترمذی میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ضمیر وریکر ثابت کرے کہ بشری اور بدنی لحاظ سے موجود تھے، یعنی پیر بشری اور بدنی لحاظ سے مرید کے پاس موجود تھے۔ اس سلسلے میں ہم دو باتیں کہیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ انہوں نے ترمذی کی جو حدیث پیش کی ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے عطیہ العوفی جو کہ ضعیف ہے، لہٰذا وہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ ثابت کرو کہ بشری اور بدنی لحاظ سے موجود تھے، ہم کہتے ہیں کہ جناب والا اس کو ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملفوظات اعلی حضرت کا وہ واقعہ آپ کھول کر غور سے پڑھ لیں تو آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ خود وہیں پر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں ملفوظات اعلی حضرت کے، ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم صفحہ 153 کہ جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا، عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا۔ پیر کے یہ الفاظ کہ اس پر میں، اس خالی پلنگ پر میں تھا، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی منشا اپنی بدنی موجودگی کو بتانا تھا۔ ان کی منشا یہ نہیں تھی کہ میں روحانی طور پر وہاں موجود تھا، بلکہ مقصد ان کا یہ بتانا موجود تھا کہ میں بدنی طور پر وہاں موجود تھا، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہاں کوئی اور پلنگ بھی تھا، ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا،
اگر روحانی اعتبار سے موجود ہوتے تو یہ بات نہیں کہتے کہ اس پر میں تھا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کی یہ عبارت خود ثابت کر رہی ہے کہ پیر کی منشا یہ بتانا تھا کہ میں بدنی طور پر، بشری طور پر وہاں پر موجود تھا۔ آگے ابو ارقم رضوی کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، ہمیں اس کا بھی جواب چاہیے۔ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، لہٰذا اللہ بھی تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو پیر نے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، یہ انتہائی غلط استدلال ہے اس واقعے سے، اس وجہ سے کہ ہم تمام کے تمام جانتے ہیں کہ اللہ سے تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم انسان دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کا عمل بھی مخفی نہیں، لیکن کیا کوئی باحیا میاں بیوی یہ گوارا کریں گے کہ ان کے ہم بستری کے لمحات کا مشاہدہ کوئی غیر شخص کرے، کوئی دوسرا انسان کرے؟ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ سے مخفی نہیں ہے ان کا عمل، لیکن وہ یہ گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی انسان دیکھے۔ لہٰذا اپنے پیر کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی مثال پیش مت کیجئے، لیس کمثلہ شیء۔ آگے ابو ارقم رضوی کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر گواہ ہے، اس کا وہی جواب ہے جو ہم نے اس سے پہلے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی فعل کے ہونے کا علم اس بات کی دلیل نہیں کہ صاحب علم اس فعل کا تفصیلی مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں آگے مثال دیتے ہوئے کہ مثال کے طور پر کسی کو بیت الخلا جاتے ہوئے دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں بیت الخلا میں تمام باتیں اس کی مشاہدہ کریں گے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نمبر ایک، آپ نے مثال ہی غلط دی ہے، کیونکہ بیت الخلا میں جاتا ہوا یہ تب مثال فٹ ہوتی جب ملفوظات کی عبارت یہ ہوتی کہ پیر نے یہ کہا کہ میں نے ان کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھا، یا تجھ کو فلاں بیوی کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھا۔ وہاں عبارت یہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ میں وہاں خالی پلنگ پر موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، میں اس خالی پلنگ پر میں موجود تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہاں موجودگی کا دعویٰ کیا۔ یہاں اس واقعے کے لیے آپ کو مثال یہ دینی تھی، اگر بیت الخلا ہی کی مثال آپ کے ذہن میں آئی تو آپ کو مثال یہ دینی تھی کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بیت الخلا میں تمہارے ساتھ اندر موجود تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب علم اس فعل کا تفصیلی مشاہدہ کر رہا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت تو خود پیر صاحب کر رہے ہیں، اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے، وہ اپنے تفصیلی مشاہدے کو خود بتا رہے ہیں کہ جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا، عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا۔ تو پیر خود اپنے تفصیلی مشاہدے کو ظاہر کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب پیر دعویٰ کر رہے ہیں اور احمد رضا خان صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں تو آپ کو انکار کیوں ہے؟ آگے کہتے ہیں ابو ارقم رضوی صاحب اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے یا نہیں، اگر نقل فرمایا ہے تو ان لوگوں پر کیا حکم لگائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بے شک اگر انہوں نے کہیں سے نقل کیا ہے تو جہاں سے نقل کیا ہے اس پر بھی ہم وہی حکم لگائیں گے، اس کے بارے میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو اس واقعے کے تعلق سے احمد رضا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ لیں احمد رضا خان صاحب نے اس واقعے کو نقل جو کیا ہے وہ تردید کے طور پر نہیں کیا ہے، اگر نقل بھی کیا ہے تو وہ تردید کے طور پر نہیں کیا ہے بلکہ استدلال کے طور پر نقل کیا ہے۔ اگر وہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تردید کرتے تو بے شک اس واقعے کے تعلق سے وہ مجرم نہیں تھے، لیکن انہوں نے تردید نہیں کی ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اس واقعے سے متفق ہے۔ آگے ابو ارقم رضوی کہتے ہیں کہ آقا نے معراج کی رات مختلف عورتوں کو دیکھا، تو کیا کوئی بے حیا شخص ان کے بارے میں بھی یہی تصور کرے گا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو دیکھا، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ جناب والا آپ واقعات میں فرق نہیں کر پاتے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات جو دکھایا گیا وہ تمام کی تمام چیزیں عبرت کے لیے تھیں۔ عورتوں پر جو عذاب دکھایا گیا وہ مقام عبرت تھا، مقام حیا نہیں تھا۔ جہاں مقام حیا آیا وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل رہا وہ آپ بخاری کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قصر ابیض کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ محل کس کا ہے، یہ قصر ابیض کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے حضرت عمر کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی اور میں پیچھے واپس پلٹ آیا، میں پیچھے ہو گیا، یعنی محل میں داخل نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں مقام حیا تھا وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے ہو گئے، واپس ہو گئے، وہاں داخل نہیں ہوئے۔ جہاں مقام عبرت تھا وہاں کا مشاہدہ کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیر نے جو دعویٰ کیا موجود ہونے کا مرید کی ہمبستری کے وقت، اس کمرے میں موجود ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مقام کیا مقام عبرت تھا یا مقام حیا تھا؟ آپ کی حیا کیا کہتی ہے اس سلسلے میں کہ وہ مقام عبرت تھا یا مقام حیا تھا؟ اگر اس جگہ کو آپ مقام حیا مانتے ہیں تو پیر کے اس دعوے کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا اور اس کو قابل تنقید سمجھنا پڑے گا۔ ایک اور بات میں آخر میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات یہ تنقید کرتے ہیں ہم لوگوں پر کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں، گویا کہ ہم نے ان کو اپنا جیسا مان لیا، جبکہ آپ نے اپنی آڈیو اور ویڈیو میں، جو ویڈیو کے انداز میں آڈیو ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مثال دی اپنے پیر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی۔ آپ بتائیے، آپ ہمیں مجرم ٹھہراتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنی طرح مانتے ہیں، جبکہ آپ اگر یہی اصول ہے تو آپ آپ بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ بندوں کے لیے اللہ کی مثال پیش کر رہے ہیں اور اپنے پیر کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ بتائیے آپ مجرم ہوئے یا نہیں؟ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیر کی طرح سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے مشاہدے کو دلیل بنا رہے ہیں پیر کے مشاہدے کو، جو کہ انہوں نے اپنے مرید کو دیکھا ان کی بیوی کے ساتھ رات میں تنہائی میں۔ تو آپ بہت بڑے مجرم ہوئے، بلکہ ہم کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، اللہ کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین سے سچے دل سے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔